الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں 11 پارے کا خلاصہ لیے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں گی۔ تو یہ 11 پارہ جس کا خلاصہ آج پیش کیا جانے والا ہے، یہ 16 رکوعات اور 185 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ پارہ آدھا سورہ توبہ میں ہے اور بقیہ حصہ آدھا سورہ یونس کے پورے سورے کو کور کرتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بقرہ وہ سورہ توبہ وہ صورت ہے جس میں منافقین کی بڑی تفصیل کے ساتھ تصویر کشی کی گئی ہے، اور مختلف مضامین کے ساتھ ہمارے سامنے منافقین کے صفات کی وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے گئے ہوئے پاروں میں ہمارے سامنے کی گئی ہے۔ سورہ توبہ والے حصے میں تین قسم کی باتیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلا حصہ وہ جہاں منافقین کی صفات اور ان کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ وہ جہاں مومنین کے صفات کو واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 3 وہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے وہ جلیل القدر صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے نصیحت کا سامان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں لگاتار اس کی شروعات جہاں پر ہوتی ہے وہاں 6 قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ وہ جو شہری منافقین ہے، دوسرا گروہ وہ جو بدوی منافقین ہے، تیسرا گروہ وہ جو بدوی ہیں مگر نیک کردار صفات والے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں، چوتھے گروہ کا تذکرہ جو سابقون الاولون ہے، اور پانچویں قسم کا گروہ وہ ہے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اور چھٹے قسم کا گروہ وہ ہے جو بہت ہی ایمان والے اور تقوی والے لوگ ہیں مگر ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ان کا تذکرہ مختلف مثالوں اور مختلف قسم کی نصیحتوں اور احکام کے ساتھ یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس کی ہم روشنی اس پر ڈالتے ہوئے اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جہاں منافقین کے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں شہری منافقین ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ زبان کے تیز بہت ہوتے ہیں، چکنی چپٹی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں باتوں کا بڑا ہنرمندانہ انہیں ہنر آتا ہے، اور وہ کمیونیکیشن میں بہت تیز ہوتے ہیں، اسی لیے کہ وہ مادہ پرست مفاد والے لوگ ہیں، ان میں کمی بالکل مادہ پرستی میں کمی آنے نہیں دینا چاہتے، اس لیے جہاد اور دین کے معاملے میں عذرات تراشتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف بہانوں کے ذریعے سے وہ عذر پیش کرتے ہوئے اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ کی طرف تبصرہ کیا گیا وہ ہے بدوی منافقین۔ بدوی منافقین یا دیہاتی منافقین جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اجڑ قسم کے ہیں، یہ گوار قسم کے لوگ ہیں، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، اور معاش میں ہمیشہ مگن رہنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، یہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور مال کے خرچ کرنے میں بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں، اور ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ اپنے نفاق کو چھپانے میں اتنے زیادہ تیغ اور چاق ہو گئے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال درجے کی فراست رکھنے کے باوجود بھی ان کو پہچاننے میں ناکام رہے اور ان کو پہچان نہیں پائے تھے۔ ان کا حال یہ تھا، ان کے سلسلے میں مختلف مثالیں دی گئی، کہا گیا کہ ان کا یہ حال ہے کہ جب جہاد کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانہ پیش کر کے اپنے آپ کو جہاد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب جہاد سے واپس مال غنیمت لے کر فوج لوٹ آتی ہے تو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور قسمیں کھانے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو مجبور اور افسوس زدہ پیش کرتے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم میں اپنا حصہ بھی وصول کرنے کی حتی الامکان کو کوششیں کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تیسری ان کی صفت بتائی گئی کہ کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو مسلمانوں کے درمیان یہ موجود ہوتے ہیں، تو پھر مسلمان بھائیوں سے مذاقاً اشارے کنائے کر کے ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا اس آیت نے تمہارے ایمان میں کوئی اضافہ کر دیا ہے؟ اس طرح مذاق اڑانے والوں میں بھی اول صف پہ رہتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ جب کوئی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو جب
بلاوا دیتے ہیں تو یہ لوگ زبردستی آتے ہیں اور اس بات کو غور سے سنتے نہیں ہیں، بھاگ جانے کی مختلف راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں اور موقع ملا تو ایک دم بھاگ کر وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نیکسٹ مطلب جو ہے ان کی صفت بتائی گئی، اور جب تبوک کی روانگی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی چاہیے کہ ایک مسجد کی ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے آسانی کا باعث ہو جائے، اس لیے اس کا نام انہوں نے مسجد زرار رکھا۔ مگر وہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کے اندر اپنی سازشوں کے ذریعے سے اس کو مرکز بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مطلب جو ہے تفصیل بتا دی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی سے پہلے ان کو حکم دیا کہ اس مسجد کو مسمار کر دیا جائے اور اس کو ڈھا دیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل مدینہ ہوئے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جس کا تذکرہ یہاں پہ منافقین کے پہلے گروہ کے سلسلے میں بدوی اور پھر مطلب جو ہے شہری منافقین کے سلسلے میں کہا گیا۔ تیسرے گروہ وہ مطلب جو ہے تفصیل آئی جن کا ذکر کیا گیا کہ یہ بدوی ہیں مگر وہ اللہ رب العالمین کے رسول کو پہچانتے ہیں، اس کی کتاب کو پہچانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کا یقین اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اس سے دعائیں لیتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے وہ عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو مختلف طریقے سے اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد والے گروہ کا تذکرہ کرتا ہے، کہا گیا کہ دوسرا گروہ وہ جس کا ذکر کیا گیا سابقون الاولون۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے راضی ہوتے ہیں اور ان کی طرف بڑھنے والے مطلب جو ہے ہر قدم پر اپنا قدم ملاتے ہیں۔ جنگ کے سامان سواری میسر نہ آنے کی بنا پر وہ مطلب جو ہے غمزدہ ہیں اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جنگ نہ ہونے کی بنا پر انہیں اجازت نہیں دی تھی، اس وجہ سے ان کو مطلب جو ہے غم ہے اور دکھ سے مغموم مطلب جو ہے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گروہ کے سلسلے میں صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کبھی وادی طے نہیں کی اور کوئی خرچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں، اور صحابہ کرام نے پوچھا کیا وہ مدینے میں رہنے والے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں وہ مدینے ہی میں رہتے ہیں کیونکہ وہ مجبوری نے انہیں روک لیا ہے ورنہ وہ خود رکنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ مطلب تیسرا گروہ تھا۔ چوتھے گروہ کے سلسلے میں یہاں پہ کہا گیا ان میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو کمزور دل ایمان والے رکھنے والے لوگ ہیں، جو ظاہری مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن دین سے محبت، ان کی سربلندی کا کام کرنا اور دین کا جامع اور وسیع تصور، حق و باطل میں فرق، اور اس امور میں یہ لوگ بہت کمزور واقع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ تھوڑی سی قیمت پر ایمان کو بیچ ڈالنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان پر دنیا کا غلبہ مطلب طاری ہو گیا ہے۔ اللہ ان سے توبہ کرنے، اصلاح کرنے، واپس پلٹ آنے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے اور تلقین حق کے اعلان کرنے کی انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں مطلب گروہ کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ اس کے بعد وہ پکے ایمان والے لوگ ہیں جن پر کبھی کبھی غفلت کی وجہ سے شیطان حملہ کر دیتا ہے اور اس کی بنا پر ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور ان کے ایمان والے صحابہ کرام بدری صحابہ کرام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول وقت میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے شامل تھے۔ تو ایسے تین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرا ہے حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، تیسرا ہے حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب جہاد کے لیے نکلنے لگے اس وقت کے حالات یہ تھے کہ بڑی مطلب جو ہے گرمی کی شدت تھی، دوسرا فصل پک کر تیار ہو گئی تھی، تیسرا مطلب جو ہے فوج ہے جو پیدل چل کر جانے والی تھی، جبکہ یہ جو تینوں صحابہ کرام تھے یہ مطلب جو ہے سواری رکھنے والے لوگ تھے، مال رکھنے والے لوگ تھے، تو ان کو یہ سستی لاحق ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم فصل کو کاٹ لیں گے، پھر تیز رفتار سواری کے ذریعے سے ان کے تک جا پہنچیں گے، اور یہی سوچ کر وہ کل پر ٹال کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رہ گئے، کل کرتے رہ گئے، مگر ہوا یہ ہے کہ فوج واپس آ گئی۔ اس کی بات کا افسوس ان صحابہ کرام کو بہت ہوا۔ ان کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے اور پھر اپنے قصوروں کا اعتراف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آ کر کیا اور اللہ کے حضور معافی مانگنے لگے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، جس کے نتیجے میں 50 دن تک ان کو مختلف بائیکاٹس ان کے ساتھ کیے گئے، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا اور گھریلو بائیکاٹ کیا گیا۔ ان تمام میں یہ لوگ ثابت قدم رہے اور گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے قصور معاف کر دیے اور ان کو جلیل القدر کر دیا۔ اس ذکر کے بعد اللہ رب العالمین ان مومنین کا ذکر کرتا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے جان اور مال اور جنت کے عوض انہوں نے بیچ دیا ہے۔ ان کے 9 صفات یہاں پہ واضح کر دیے گئے ہیں۔ وہ 9 صفات کیا ہیں؟ پہلی مطلب جو ہے ایسے مومنین کا صفات بتائے گئے کہ وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں، حمد کرنے والے لوگ ہیں، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، رکوع کرنے والے لوگ ہیں، سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے یہ ہیں جو اس بات کا صفات کے ساتھ منظر عام پر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم چھوٹی موٹی جو بھی نیکیاں کرو گے اللہ رب العالمین اس کا قدردان ہے، وہ تمہارے اموال میں اس میں کمی نہیں لکھے گا بلکہ اس کو باقاعدہ طور پر تمہارے اعمال میں اس کے لکھے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ ان سب کا تذکرے کے بعد ایک اہم نقطے کی طرف اللہ رب العالمین اس پارے میں اشارہ کرتا ہے۔ کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سال میں 2 مرتبہ تم پر آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ اس لیے تاکہ تو جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ واپس لوٹ آئے اور جو عاجزی اختیار کرے ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ اور پھر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ لوگوں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اور جو آزمائشیں تمہارے اوپر آتی ہیں اسے مطلب جو ہے اپنے لیے عذاب نہیں بلکہ اپنے پلٹنے کا سامان سمجھتے ہوئے واپس پلٹ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین پارے کے آگے کی طرف چلتے ہوئے اس سورت کے آخر تک پہنچتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تعارف مطلب جو ہے کراتے ہوئے ان کی شخصیت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں میں ملوث ہونا ان کو شاق اور دل مطلب جو ہے دکھ کا باعث ہے، وہ تمہارے لیے فلاح کا وہ حریص مطلب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس تعارف کے بعد اعلان کروا دیا گیا اور حکم مطلب جو ہے صادر کر دیا گیا کہ جو لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے اور انہیں چھوڑ دو اور اعلان کر دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں اور میں اسی پر بھروسہ کیا اور مالک عرش عظیم ہے۔ سامعین کرام، یہ آدھا حصہ سورہ توبہ میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آدھا حصہ داخل ہو رہا ہے سورہ یونس میں جو پورا سورہ اس سے مخاطب ہے۔ سورہ یونس مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور یہ پوری سورت اس میں زیر بحث جو لایا گیا ہے، پہلے ہم نے دیکھا منافقین تھے، پھر اہل عرب تھے، پھر مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں مکسر مطلب جو ہے وہ تمام لوگ تھے، مگر اب یہاں سے جو سلسلہ سورہ نور تک مطلب چلتا ہے یہ اہل کتاب، اہل مشرکین، اہل منافقین کے سلسلے کے تفصیل دیکھی۔ اب یہاں اس گروہ کا تذکرہ ہے جو کشمکش میں مبتلا رہنے والے لوگ ہیں، جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، ذہنی اور بدنی دباؤ میں ہمیشہ مطلب جو ہے گھرے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہر نبی کے دور میں ایسا دور ضرور آیا ہے جہاں لوگوں کے ایسے حالات میں ایمان لانے پر انہیں مطلب جو ہے تلقین کی گئی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ان تمام مطلب جو ہے کشمکشی حالات میں اپنے آپ پر قابو پایا اور اس دباؤ کا مطلب جو ہے شکار نہ ہوئے، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ اس دباؤ کے نتیجے میں شیطان اور دنیا کے مطلب جو ہے بندے بن کر رہ گئے، اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں کہتا ہے کہ وہ ناکام و نامراد ہو کر رہنے والے لوگ ہیں۔ یہاں جو مضامین مطلب جو ہے چل رہے ہیں اس صورت میں باقاعدہ طور پر 5 قسم کے دلائل ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل وہ ہے جو آفاقی دلیل ہے، دوسرے دلائل وہ ہیں جو نفسیاتی دلائل ہے، تیسرا ہے جو انفس مطلب جو ہے دلائل ہے، نمبر 4 ہے قرآن کے مذمت والی دلائل ہے، اور 5واں مطلب جو ہے جو دلائل ہے وہ ہے تاریخی دلائل۔ اس طرح مطلب جو ہے اللہ رب العالمین بات کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو پہلے دلیل کی طرف چلے جہاں قرآن مجید مطلب جو ہے ہمارے لیے ہتھیار ہے، اس کی وضاحت کی گئی اور اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ نظریاتی طور پر لوگوں سے جہاد کرنے والا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ قرآن کو لے کر اٹھو، مسلمانوں کو تلقین کی گئی، اور اس سے لوگوں سے بات کرو، یہی معجزہ ہے اور بہترین مطلب جو ہے دعوت و تبلیغ اس کتاب ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور اس کتاب کے سلسلے میں واضح طور پر بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، جو اس کو شعور سے پڑھتا ہے، رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لوگوں کی
زندگیاں بدل کر رکھ دیتی ہے، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں، جو اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، یہی مطلب جو ہے ان کے لیے گمراہی کا باعث ہے۔ اس دلائل کے بعد دوسرے دلیل کی طرف چلتے ہیں، جہاں آفاقی دلائل کے طور پر ہمارے سامنے بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں مطلب دلائل پیش کیے گئے آسمان اور زمین کے، اور خود انسانی اپنی مطلب جو ہے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مطلب جو ہے تمام نشانیوں کو ہمارے سامنے اشارہ کر کے کہا گیا کہ عقل رکھنے والوں اور ڈھونڈنے والوں کے لیے عالم فلکیات، زمین کے اطراف میں بنی ہوئی مختلف نشانیاں ان کے لیے بہترین نشانیوں کا مطلب جو ہے سامان پیش کرتی ہے۔ اس سے سبق لینے کی کوشش کرنا ان کے لیے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ عالم فلکیات پر جو غور و فکر نہیں کرتے کہ کس طرح رات آتی ہے، دن آتی ہے، اور کس طرح سے سورج نکلتا ہے اور چاند نکلتا ہے، اور کس طرح سے پورا عالم فلکیات ایک خدا کے مطلب جو ہے تحت وہ مطلب جو ہے کنٹرول میں ہے، کیا اس کو دیکھ کر بھی تمہارے لیے کوئی سامان زیست نہیں ہوتا کہ تم اسلام کی طرف پلٹ آئے؟ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کفر و نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے جہنم اور ان کے لیے عذابات ہیں، اور جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں اور توحید کا اقرار کرتے ہیں، کر کے عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنت بھری مطلب جو ہے نعمتوں بھری جنتیں ان کے لیے منتظر ہیں۔ اس کے بعد جو دلائل پیش کیے گئے وہ نفسیاتی دلائل ہیں۔ نفسیاتی دلائل میں پہلی دلیل لوگوں کے سامنے توحید کی وضاحت کے لیے پیش کی گئی، اور کہا گیا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، بلکہ ہمیشہ جلدی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں ایسا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام حق پیش کرتے تو لوگ ان کے پاس پہنچتے اور ان سے پوچھتے کہ اللہ رب العالمین کے وہ عذابات جو مطلب جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کب آئے گی، کب لوگوں کی پکڑ ہوگی، کب عذابات آئیں گے اور کب گھیر لیے جائیں گے۔ اس طرح کے مختلف سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر یہ تھوڑی سی کمی ہم کسی آزمائش کے طور پر اور کسی جھٹکے کے طور پر تمہارے اوپر مطلب جو ہے سختی کرتے ہیں یا آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو ان سالوں کا حال بتایا گیا کہ وہ بلبلا اڑتے ہیں، اور ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ مصیبت کب ختم ہوگی چلاتے رہتے ہیں، اور بار بار مطلب جو ہے اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر مطلب جو ہے ان کا یہ حال ہے کہ وہ بار بار اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر سے یہ مصیبتیں کم کر دے تاکہ ہم نیک بنیں گے، اطاعت شعار بنیں گے، اور کبھی مصیبت اگر ٹال دیتے ہیں تو وہ سرکشیاں اختیار کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، دین کے خلاف سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگوں پر رحم فرمانے والا اللہ رب العالمین اگر رحم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے اس کو سزا دینے اور ان کے گناہوں کو پکڑ لینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد ایک نفسیاتی اور ایک مطلب جو ہے دلیل کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ جب اللہ رب العالمین کی دعوت دی جاتی ہے تو آیات جب سنائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، کچھ لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آخرت میں نجات کے لیے کوئی راہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے مصنف ہیں جس کا تذکرہ تم کرتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نہیں رہے؟ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے جبکہ وہ ابھی تمہارے درمیان واقع ہوا ہے؟ پیغمبر صرف مطلب پیغام رسانی کا کام انجام دیتا ہے، اور اس کی نافرمانی اگر وہ کرتا ہے تو ہولناک دن کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی مطلب جو ہے اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ایک اور نفسیاتی دلیل مطلب دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی کہ انسان کی جب آسائش دنیا اسے ہم دیتے ہیں تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے، پھر دنیا اس کے لیے کھیل تماشا بن کر وہ اس میں گھومنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کو ہم منجدھار میں گھیر لیتے ہیں تو انسان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کو پکارنے لگتا ہے۔ اور ایک دلیل یہاں پہ پیش کی گئی، یہ دلائل تمام نفسیاتی دینے کے بعد ایک اور دلیل کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، وہ ہے تزکیاتی دلیل یا انفس کی دلیل، اس کی طرف اشارہ کر کے حق کو واضح کرنے کی کوشش گئی۔ انفس کی دلیل کون سی ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین اس طرح مطلب لوگوں کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ وہ تمام مل کر یہ کہیں گے جو مختلف معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ لوگ پکار کر کہیں گے کہ اللہ رب العالمین، پھر اللہ رب العالمین
العالمین کے پوچھتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ذرا تم بتاؤ کہ کہیں اللہ رب العالمین پر مطلب جو ہے جچتا ہے کہ تم پھر کدھر پھرائے جا رہے ہو، تم کدھر گم ہوتے چلے جا رہے ہو؟ کیا تم اپنے جسم کے اعضاء کی طرف مطلب غور و فکر نہیں کیا کہ اس اعضاء میں مختلف ایسے اعضاء ہیں، اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی ہو جاتی ہے یا اسے بند کر دیا جاتا ہے یا اس کو مطلب جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے، وہ اعضاء کی کمی، وہ عضو کی کمی انسانوں کی زندگیاں ختم کر دیتی ہے، انسانوں کو مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے معذور کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے اس کی طرف اشارہ نہیں تو آسمان کی طرف ہی دیکھ لو، اس کی بناوٹ کی طرف دیکھ لو، جس مہارت سے وہ ان تمام مطلب جو ہے عالم فلکیات کو چلا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حق گوئی کے لیے یہی نشانیاں کافی ہیں، اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس عقل کے ساتھ اسے تسلیم کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآنی دلائل کے بعد ان تمام کے بعد ایک تاریخی دلائل کی طرف آخری حصہ جہاں پہ آتا ہے وہ ہے تاریخی دلائل اس قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں۔ قرآنی دلائل کون سے ہیں جو تاریخی طور پر پیش کیے گئے ہیں؟ اس میں مختلف قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ہے نوح علیہ السلام، دوسرا ہے موسیٰ علیہ السلام، تیسرا ہے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ 900 سال تک انسانی زندگیوں کے درمیان رہے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا اور سوائے چند آدمیوں کے کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا اور کشتی میں ان لوگوں کو مطلب جو ہے محفوظ کر دیا جو اللہ کے دین کے خاطر سربلند ہو رہے تھے، جو اللہ کے دین کے خاطر اپنا مال، اپنی جان، اپنی دولت سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کشتی میں ان کو سوار کر دیا اور ان کو بچا لیا، اور موسلا دھار ایسی بارش ہوئی اور خوش تنور سے مطلب پانی ابل ابل کر مطلب جو ہے باہر آنے لگا۔ اس درمیان میں وہ کشتی اسی پانی میں تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر جا رکی اور ان مطلب جو ہے مومنین کو اللہ رب العالمین نے نئی زندگی عطا فرمائی۔ رہ گئے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی مطلب جو ہے پیغام رسانی کے باوجود، کتاب اللہ کے مطلب ذریعے سے ہدایت دینے کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آئے، اللہ رب العالمین نے ان سب کو مطلب جو ہے وہاں بہا دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس سے بچ نہ سکا اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اس سے مستثنا نہ رہ سکی، بلکہ وہ سب غرقاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں نہ انبیاء کے مطلب جو ہے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی مطلب جو ہے ان کے آل و اولاد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ لوگ کامیابی کے دہانے پر پہنچیں گے، اللہ رب العالمین ان کا مددگار ثابت ہوگا اور انہیں ایسے راستے سے مدد دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس تذکرے کے بعد دوسرا مطلب جو ہے نبی کا تذکرہ کیا گیا، وہ نبی کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اپنے ہارون کے ذریعے سے پیغام حق فرعون تک پہنچانے کی کوشش مطلب جو ہے کی اور وہاں پر وہ پہنچ گئے۔ فرعون نے ان کی بات کو مطلب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے باقاعدہ طور پر جہاں بحث و مباحثے ہوئے وہاں پر باقاعدہ طور پر زندگی اور موت کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے باقاعدہ طور پر ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں مطلب وہ ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے مطلب جو ہے واضح طور پر اس کے سامنے جو دلائل پیش کیے، کہا کہ جو سورج آقا کائنات جو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، اس میں تمہاری یہ ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر 3 مطلب اپنے معجزات پیش کیے۔ اس معجزے میں جو اہم ترین تھا وہ مطلب جو ہے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو چمکتا ہوا نکلتا اور رسی کو پھینک دیتے وہ سانپ کی شکل اختیار کرتا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ یہ تو جادوگری ہے۔ اسی کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کر دیا گیا کیونکہ وہ جادو میں تیق ہو گئے تھے، اور اس وقت تیزی کے ان کو جمع کر کے وہاں پر مطلب جو ہے ایک مظاہرہ کیا گیا۔ اسی مطلب جو ہے مناظرے میں وہاں باقاعدہ طور پر جو بنی اسرائیل کے جادوگر تھے وہ اللہ کے اس مطلب جو ہے حق کو مطلب جو ہے جان گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا کے ذریعے سے جو سانپ بن گئی تھی وہ سانپ کو جب سب کو نگل لیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور انہوں نے اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ فرعون بہت غصہ آور ہو گیا اور اس نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ان کے اوپر مظالم سخت سے سخت کر دیے۔ پھر یہاں پہ اشارہ کیا گیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیے وہ یہ ہے کہ وہاں پر مطلب جو ہے جو نظام جماعتی طور پر بکھر گیا تھا وہاں باقاعدہ طور پر گھر بنا کر وہاں جماعتی نظام کو مطلب جو ہے برقرار کیا گیا۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو مطلب جو ہے ایمان سے دور ہو گئے تھے ان کو تبلیغ دین کے کام میں اور ان کے علم کے کام میں تیز گامی
دکھائی. اس کے نتیجے میں جو فرعون ہے ان پر مختلف قسم کی زیادتیاں کرنے لگا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کے قوم کو لے کر یہاں سے آگے نکلے. وہ سمندر پر پہنچ گئے. پیچھے سے مطلب جو ہے فرعون تھا. اللہ رب العالمین نے عصا مارنے کا حکم دیا. سمندر میں راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے سمندر کو پار کر دیا. فرعون بھی سوچا کہ میں بھی مطلب جو ہے اسی سمندر کے راستے سے یہاں نکل کر انہیں پکڑ لوں گا. وہ مطلب جو ہے اپنے جلال میں, اپنے مطلب جو ہے کبر میں اور اپنی انا پرستی میں سمندر میں مطلب جو ہے داخل ہوا. اللہ رب العالمین نے ویسے مطلب جو ہے سخت انسان کو ایسے مطلب جو ہے گھیر کر رکھ دیا. اس میں کہا گیا کہ ہم نے سمندر کو پھر سے سیدھا کر دیا اور اسی مطلب جو ہے فرعون کو غرقاب کر دیا. وہاں وہ پکارتا رہا کہ ابھی میں ایمان لے آتا ہوں, اے مطلب جو ہے موسیٰ کے رب, اب میں نے اقرار کر لیا ہے. وہاں کہا گیا کہ تیری لاش کو مطلب جو ہے تا دم حیات مطلب جو ہے اسے عبرت بنا کر انسانوں کے لیے رکھوں گا, اور انہیں تمام کے تمام مطلب جو ہے اس غرور کو وہ بالا کر کے رکھ دیا. اس کی تفصیلات یہاں پہ آتی ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا مطلب تذکرہ ہے یونس علیہ السلام کا تذکرہ. یہ پوری صورت اسی کے نام سے مطلب مسموم کی گئی ہے اور اسی اعتبار سے یہاں اس کی تفصیلات آتی ہیں. تفصیلات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام بھی جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہاں پہ تبلیغ دین کا کام وہ کرتے رہے, مگر ہوا یہ ہے کہ ان کی قوم نے بھی مطلب جو ہے اس حق بات کی طرف توجہ نہیں دی اور اس کی طرف نہیں آئے. اس کے نتیجے میں ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے بادل مطلب جو ہے گر کر آ رہے ہیں. تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ یہ مطلب جو ہے بادل وہ ہیں جو عذاب لے آنے والے لوگ ہیں, یہ غرقاب ہونے والے لوگ ہیں. اس لیے حکم میں خداوندی سے پہلے ہی اس مقام کو چھوڑ کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. وہ جو قوم تھی وہ مطلب جو ہے بھاگی نے اس رسول کی طرف متوجہ ہونے کے لیے دوڑی, مگر وہاں پہ رسول موجود نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا اور انہیں مطلب جو ہے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا. یونس علیہ السلام وہاں پہ پہنچ کر مطلب جو ہے اپنے ندامت کے ساتھ انہوں نے اقرار کیا اور مان لیا اور خصوص تسلیم کر لیا کہ میں نے جو کام کیا وہ حکم خداوندی سے آنے سے پہلے یہ کام کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ واپس مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوئے اور انہوں نے توبہ اور استغفار کیا. اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو قوم کی طرف واپس بھیج دیا. اور یونس علیہ السلام حق کی گواہی لیے ہوئے قوم کی طرف واپس پلٹے تو وہاں دیکھا کہ قوم کے لوگوں نے ان کی بات کو مطلب جو ہے فوراً مان لیا, کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اللہ رب العالمین نہ ماننے کے نتیجے میں عذابات سے دوچار کرتا ہے. اور حق کی گواہی انہوں نے قبول کر لی تھی, اقرار کر لیا تھا اور یقین کے ساتھ اس کا دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ جہاں قومیں پلٹ آتی ہیں تو ایسی قوموں کو اللہ رب العالمین اولاد اور مال کی کثرت سے انہیں مالا مال کر دیتا ہے اور انہیں عروج عطا فرماتا ہے. اور یہی مطلب جو ہے یونس علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ یہاں پہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کے عروج کی تفصیلات یہاں پہ واضح کی. اس کے بعد پارے کے اختتام پر مطلب جو ہے پہنچ چکے ہیں, جہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ساری مختلف دلائل کو پیش کرنے کے بعد, مختلف گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد, ان کی اونچا نیچا انداز پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اختتام مطلب اس بات سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو نصیحت آ گئی ہے یہ دلوں کی شفا ہے. کون سی؟ یہ قرآن مجید ہے, اور یہ جو اس کو قبول کرے گا اس کی رہنمائی اور اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بھی ہوتے ہو قرآن مجید میں سے جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تم اسے سناتے رہو, اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں تم کو یعنی اللہ رب العالمین تمہیں دیکھتا رہتا ہے. کوئی ذرہ آسمان اور زمین کا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے پوشیدہ ہو. یہ ایک مطلب جو ہے کتاب میں درج ہے جو لکھا جا رہا ہے. جو لوگ اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے, تقوی اختیار کیا, ان کو بشارت ہے, اور جو لوگ اسے نہیں مانتے ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اندھوں کو مطلب جو ہے تم اندھوں کو سناؤ گے, دکھاؤ گے جن کو مطلب جو ہے آنکھیں ہی نہیں ہے, ان کے پاس بصارت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہرے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے کہ کیا تم بہروں کو سناؤ گے جو سننا ہی نہیں چاہتے, اور وہ بہرے لوگ ہیں. تو آخر میں اللہ رب العالمین اس بات پہ ختم کرتا ہے کہ جب وقت ملاقات آئے گا تو ہم انہیں گھیر لیں گے اور سخت سزا انہیں ضرور دیں گے. سامعین کرام, یہ خلاصہ تھا جو اس قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. ان تمام مطلب خلاصے کے درمیان میں ایک اہم چیز جو بیان کی گئی ہے وہ اہم چیز یہ تھی کہ ہم سال میں 1 یا 2 مرتبہ تمہارے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں.
تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں کہ اس درمیان میں وہ مطلب جو ہے نرمی اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ لوٹ آتے ہیں۔ آج پینڈیمک کا جو دور چل رہا ہے، 1 سال نہیں بلکہ دوسرا سال بھی اس میں داخل ہو گیا، مختلف کشمکش کا دور ہے، ہر گھر مطلب جو ہے مغموم اور مطلب جو ہے غمزدہ ہے۔ یہ تمام مراحل اس آیت کے روح سے، اس پارے کی تفصیلات سے مجھے اور آپ کو آگاہی دیتے ہیں کہ رجوع اللہ کے لیے یہ سامان عزیز پیدا کیا گیا ہے۔ یہ رجوع اللہ ہی کے لیے ہمارے لیے مطلب جو ہے اتنی اموات سامنے آ رہی ہیں، بیماری اور وبا کے ذریعے سے مختلف مطلب ذہنی اور بدنی مطلب جو ہے کشمکشیں آئی ہیں۔ یہ پارا مجھے اور آپ کو مطلب واضح طور پہ پیش کر رہا ہے کہ کشمکش انسان کی ہمیشہ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو جانچتا ہے، ان کو پرکھتا ہے، ان کو قریب آنے کا راستہ پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین انسانوں کو مطلب جو ہے جہنم سے بھرنا نہیں چاہتا بلکہ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل بوتے پر بے دیکھے خدا اس کی جزا و سزا اور آخرت پر یقین لاتے ہوئے اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور رہ گیا وہ شخص جو ان کے بات پر غور و فکر نہیں کرتا، شیطان کا ہم پلہ بن جاتا ہے، اس ہتھیار کا استعمال کرتا ہے اور پھر مطلب جو ہے دنیا کا بندہ بن کر غرقاب ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ ناکام رہنے والے لوگ ہیں، نامراد ہونے والے لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، عذابات میں مبتلا ہونے والے لوگ ہیں، اللہ کی نظر سے دور پھینکے جانے والے لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور غضب کا شکار ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس پارے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عمل کرنے، شعوری احساسات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اپنی اصلاح کا سامان کرنے اور شعوری احساسات کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔